بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بیان نہایت ہی اہم بیان ہے بہنوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی عزت کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ کیونکہ بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، بہنیں بھائیوں کا درد بانٹتی ہیں۔ تو اس مقدس رشتے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑا چڑھا کے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء مکمل خواتین کے بارے میں نازل ہوئی، اور جدھر باقی خواتین کا ذکر ہوا ہے وہاں بطور خاص بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ وراثت کے مسائل کا ذکر ہوا، بطور خاص بہنوں کو بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ نور کی 17 آیات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اتری، تو جہاں آپ ام المومنین ہیں وہاں آپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا قربا کے ساتھ احسان کرو، اور باقی دوسرے مقام پہ فرمایا اقربین، اور پھر فرمایا وآتی ذی القربى حقا، قربا کو ان کا حق دو۔ تو یہ قربا کون ہے؟ قربا بہن ہے، قربا بھائی ہے۔ ماں باپ کے بعد سب سے عظمت اور عزت والا جو رشتہ ہے وہ بہن اور بھائی کا ہے۔ تو یہ احسان کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، قربا کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو احسان سلوک میں سب سے عمدہ ترین جو طریقہ ہے، عمدہ ترین انداز ہے، اس کے ساتھ پیش آنا اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو بہنوں کے ساتھ عمدہ ترین انداز میں پیش آنا یہ احسان ہے، بہنوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بہنیں نہیں تھیں، آپ کی نسبتی بہنیں اور آپ کی رضائی بہن تھی۔ نسبتی بہن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب شادی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو اس وقت حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد تھی۔ وہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئیں، لیکن جس وقت وہ آئیں تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر چکی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے آ کے دستک دی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون؟ آگے سے انہوں نے کہا کہ میں، اپنا نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ میں۔ تو حضور نے رونا شروع کر دیا، حضور ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے، آپ کے رخسار سے آنسو نکلنے لگے۔ تو گھر سے پوچھا گیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لگتا ہے دروازے پہ خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے، کیونکہ اس کی آواز خدیجہ کی آواز سے ملتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئیں آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ جب وہ جانے لگی تو ان کو تحفے تحائف دے کے بھیجے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبتی بہن کے ساتھ اتنی عظمت اور شان کے ساتھ پیش آئے، تو اگر آپ کی سگی بہن ہوتی تو اس کا کیا انداز ہوتا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن یعنی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو بچپنے میں گود میں لے کے جو ہے لاڑ لڑایا کرتی تھی، قصیدے پڑھا کرتی تھی، ان کی یہ تمنا تھی، انہوں نے یہ رب سے التجا کی تھی کہ مالک میں اس اپنے بھائی کو سب سے بڑے سردار بنتے ہوئے دیکھوں، ان کی عزت اور عظمت کے ڈنکے ہوئے بجتے دیکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن کے چند لوگ گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، تو انہوں نے ان کو آزاد کروانے کے لیے تحائف شروع کیے، یعنی چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے قبیلے کے لوگ قید ہیں، آپ نے نام سنا تو لوگوں کو کہا کہ چندہ چھوڑ دو، چلو مجھے لے کے مدینے کی سرزمین پہ چلو۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف چل پڑیں۔ جب در اقدس پہ پہنچی تو صحابہ کھڑے تھے، کہا کہ صحابہ جا کے کہو اپنے نبی سے کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں۔ جب انہوں نے جا کے اندر پیغام دیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی بہن کا نام سن کے آپ خوشی سے جھومنے لگے اور اٹھے، استقبال کیا۔ اور سرداران قریش کا یہ طریقہ تھا، عرب کا یہ طریقہ تھا
یعنی اپنے سے زیادہ اگر کسی کو عزت عظمت دینی ہو تو اپنے کندھے سے چادر جو ہوتی تھی وہ بچھاتے تھے، اس کے لیے ادھر بٹھاتے تھے۔ حضور نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، اپنی بہن شیمہ کو وہاں بٹھایا اور بٹھا کے عزت اور عظمت کے ساتھ آپ کو تحفے تحائف پیش کیے۔ آپ کو جب جانے لگی تو اونٹ بھیڑ بکریاں آپ کو تحفے میں دیں، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح کیسے اچھے انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو جو بہنوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے، کیونکہ یہ بہنیں درد بانٹنے والی ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، بہنوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوں تو ان کی مشکل کو حل کیا جائے۔ بہنوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، کیونکہ یہ قربا میں شامل ہیں، اور قربا کے ساتھ احسان کرنا، رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور بہنوں کا حق یہ بھی ہے کہ جب بہنیں ماں باپ چلے جائیں، فوت ہو جائیں، اور وہ آپ کے گھر میں ہیں تو ساری ذمہ داری بھائی پر ہوتی ہے بہن کی، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھنا، اچھے گھر میں اس کو الوداع کرنا۔ اور بہن کا حق یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول رکھے، آنا جانا رکھے، اس کے ساتھ جو ہے رابطہ قائم رکھے، تاکہ اس کو کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو تو وہ آپ کو بتا سکے، آپ اس کا مداوع کر سکیں۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا ختم کر دے، یعنی جو رشتہ رب کائنات نے بنایا ہے اس رشتے کو توڑ دے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، اور قطعی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ اپنے حکم پر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنا حکم صادر کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کی تو نافرمانی کر رہا ہے بلکہ اس پر اپنا حکم بھی صادر کر رہا ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے، تو اس کی تباہی کا یہ سبب بن جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ بہنوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا، ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بہنیں چاہے رضائی ہوں، نسبتی ہوں یا سکی بہنیں ہوں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں۔ اور ہمارا معاشرہ جس برائی کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ جس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے، بالخصوص آج کا جو پیغام ہے کہ بہنیں خون کے آنسر ہوتی ہیں۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو پلکوں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، یعنی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی عزت و عظمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جائیداد میں سے ان کو حصہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو جائیداد سے کچھ حصہ نہیں دیتے۔ تو خدا را اللہ سے ڈریں، یہ ہر چیز ادھر چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جانا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ادھر حساب بہت سخت ہوگا، اس مالک کی بارگاہ میں حساب بہت سخت ہوگا، اس حساب سے ڈریں، اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈریں۔ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے۔